جی آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں. بہت زیادہ سوالات جمع ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو سوال اور جواب کا سیشن ہے یہ ہفتے میں 2 کر دیں، اس لیے کہ مجھے جو لسٹ ملی ہے بہت زیادہ ہیں، یہ شاید ایک وقت کے اندر تو تمام سوالات نہ ہو سکیں. عائشہ کبیر سوال کر رہی ہیں کہ شوہر نے مہر مجھ سے لے لیا لیکن خلا نہیں دے رہا تھا، تو جج صاحب نے بغیر شوہر کی رضامندی کے خلا دے دی، کیا یہ خلا واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے اس میں ہماری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں. اگر عورت سچی ہے اپنے کیس کے اندر کہ شوہر کی طرف سے اس پر ظلم ہے، شوہر کی طرف سے اس کے حقوق پراپر ادا نہیں ہو رہے تھے جس وجہ سے خلا لینے کی نوبت آ گئی، نہ شوہر طلاق دے رہا ہے، حدود اللہ قائم نہیں ہو رہی ہیں دونوں کے اندر، ایسی صورت کے اندر جب قاضی خلا دے دے، چاہے شوہر راضی ہو یا شوہر راضی نہ ہو، قاضی طلاق کے لفظ سے رشتے کو ختم کرے، فسخ نکاح کے لفظ سے اس رشتے کو ختم کرے یا خلا کے لفظ سے اس رشتے کو ختم کرے، ہر صورت میں یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ کیس سچا ہونا چاہیے. اگر جھوٹ کی بنیاد پر عورت خلا لے گی وہ خلا نافذ نہیں ہوتی ہے، سچ کی بنیاد پر خلا ہوگی نافذ ہو جائے گی. چاہے شوہر آتا نہیں ہے، بغیر اس کی موجودگی کے خلا دے دیں، قاضی کو یہ بالکل اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کرے، اس لیے کہ قضا جو ہوتی ہے وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب ایک شوہر نہ طلاق دے رہا ہے، نہ وہ چھوڑ رہا ہے، نہ طریقے سے رکھ رہا ہے، بالکل قاضی اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. اچھا دوسرا سوال ہم سے کر رہے ہیں، جھوٹی حدیث روایت نام سے ہمیں سوال آ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول کے صرف صحیح الاسناد حدیث کافی نہیں ہوتی، قرآن کی مطابقت بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے ریفرنسز دے دیں. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو اصول ہے، امام مالک کا یہ جو اصول ہے، یہ ہر اصول کی کتاب میں مل جائے گا. ہمارے یہاں جب درس نظامی کرنے جاتے ہیں تو تمام اصول کی کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں، اصول شاشی پڑھی جاتی ہے، نور الانوار پڑھی جاتی ہے، حسامی پڑھی جاتی ہے یا دیگر کتب، ان سب کے اندر پہلا اصول ہی یہ آتا ہے لفظ خاص کے زمرے کے اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسلمہ اصول ہے استدلال کا کہ خبر واحد روایت چونکہ ضمنی روایت ہوتی ہے، قرآن کا حکم قطعی ہوتا ہے. اگر خبر واحد روایت قرآن پاک کا مخالف مضمون پر آ جائے، اگر تطبیق ممکن ہوگی تو ہم تطبیق کر دیں گے خبر واحد کو معول کر کے، اور اگر تطبیق ممکن نہیں ہوتی تو ہم خبر واحد کو چھوڑ کر قرآن کو ترجیح دیتے ہیں. ایک بنیادی اصول ہے کہ ضمنی درجہ اور قطعی درجہ آپس میں متعارض ہوں گے تو قطعی کو ترجیح دی جاتی ہے، ضمنی چیز کو ترجیح نہیں دی جاتی. یہ ایک بنیادی اصول ہے اور یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول نہیں ہے، یہ فقہ شافعیہ کا، مالکیہ کا، حنبلیہ کا تمام مجتہدین کا متفق علیہ اصول ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث کو جب معول کیا جاتا ہے، اس معول کرنے کی شرائط کے اندر تھوڑا سا اختلافات دیگر مجتہدین کے اصولوں کے اندر آ جاتا ہے. بنیادی اصول سب کا ایک ہے کہ خبر واحد قرآن کے متعارض ہوتی ہے تو قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے، خبر واحد سے استدلال بالکل نہیں کیا جاتا. یہی چیز فن حدیث کے اندر بھی معتبر ہوتی ہے. جب محدثین اور محققین کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، کبھی کبھی صرف سند صحیح ہوتی ہے اور پھر علماء کمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کا متن قرآن کے خلاف ہے، متن قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے. یہ تمام چیزیں، یہ اصول ایک ہی ہے، اس سے کوئی مسلمان انحراف کر ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ افتخار صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا تھا فتاوی رضویہ کے 300 مسائل ہیں سر، اس کی فہرست بیان کر دیں. میں فہرست ایسے اوپنلی تو بیان کر نہیں سکتا میرے بھائی، اوپنلی بیان کریں گے مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں قوم کی تربیت اچھی نہیں ہے، ہمارے یہاں قوم کو کسی کی غلطی پتہ چلے نا وہ اصلاح نہیں کرتی، ذلیل کر رہی ہوتی. پرابلم یہ ہے. اور صرف جہاں تک ہے فتاوی رضویہ کی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی عالم ہے اس کی کتاب میرے سامنے رکھ دے، 50 غلطیاں اسی وقت نکال کے آپ کو میں سامنے رکھ دوں گا. اس لیے کہ کوئی بھی شخص جو نبی نہیں ہے اس کے کلام میں، اس کی تحریر میں کمی بیشی نقص رہ جاتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. لہذا ہر عالم دین کو ایک ہی پیمانے کے اوپر رکھا جاتا ہے. اس لیے یہ نارملی جس کلپ کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے اس میں بھی سمجھایا، شخصیت پرستی کا مادہ نہیں آنا چاہیے انسان کے دل میں. شخصیت پرستی کا مطلب آپ نے ایک شخص کو حق کا معیار بنا دیا، اس نے جو قلم اٹھایا وہ ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ نظریہ پھر انسان کو ایک کفر و شرک کے اندر لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ نے خدا بنا لیا نا انڈائریکٹلی. آپ کو حق واضح بھی ہو جائے، قرآن کی دلیل مل جائے، سنت کی دلیل مل جائے، پھر بھی نہیں ترجیح دیں گے تو آپ بولیں گے نہیں میں نے اس کو ترجیح دینی ہے اس شخص کو، چونکہ اس کے نام سے میرا مسلک ہے، ہر چیز میں نے اپنے منسوب کر لی ہے اس کے نام سے. اس لیے شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. باقی خطائیں ہر ایک مصنف اور ہر ایک محرر اس کی تحریر میں، تصنیف کے اندر کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. محمود جٹ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر مالکی علماء نماز پڑھتے ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ بالکل دلیل ہے، تعامل صدر اول دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو عمل کر رہے تھے ان کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کے اندر جو رسم قائم ہوئی تھی صدر اول کے اندر، یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. صدر اول کا تعامل پہ شواہدات آپ کے پاس ہونے چاہیے، ورنہ تواتر کو آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. بہت سے کام ایسے تھے جو صدر اول کے بعد مصلحت مرسلہ کے زمرے میں بدل گئے، اس پر آج تک تواتر چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہلاتی ہے، وہ مصلحت مرسلہ میں سنت کے خلاف کام ہوتا ہے. اس لیے سنت کی پہچان اور مصلحت مرسلہ کے اندر فرق ڈالنا صدر اول سے فیصلہ اس کا ہوتا ہے. یہ بہت باریک چیز ہے، ہر انسان اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ سنت متواترہ ہے، یہ سنت غیر متواترہ ہے، بہت رسکی چیز ہے.
اس لیے تمام چیزوں کے پیٹرنز علماء سیٹ کر کے جا چکے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. اس لیے آج کل بلنڈرز ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کسی جگہ سن رہے ہو بھائی عورت امامت کروا دے، اس کو سنت قرار دے دیا. خدا کے واسطے یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی ہے. بلنڈرز ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ جو پیٹرنز علماء نے سیٹ کیے تھے نا، یہ بڑی محنتوں کے بعد سیٹ ہوتے ہیں. ہر چیز جو پرابلم صدیوں تک علماء کو آتی رہی ہیں، اس کے حل کے لیے انہوں نے سولوشنز نکالے. ہم ان پیٹرنز کو صرف نظر کر کے جب اپنے استدلالات پیش کرتے ہیں نا، وہ پھر بلنڈرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک نئی چیز سامنے آنے لگ جاتی ہے، پھر اس میں اشکالات اعتراضات اتنے ہوتے ہیں، اس کے جوابات بنتے نہیں ہیں. پھر شخصیت پرستی بیچ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا. اس لیے کہ جس وقت آپ شخصیت پرستی کے پیچھے لگ جائیں ایسی تبلیغ میں، پھر کوئی رجوع اور توبہ شوبہ پھر نہیں ہوتی. اچھا، خیام صاحب کہہ رہے ہیں، خیام خان، زندگی کا وجود کیا صرف اس دنیا میں ہے؟ بالکل اس دنیا میں نہیں ہے. اس پر بھی ہمارا ایک کلپ موجود ہے. کیا صرف زندگی کا دعویٰ قرآن پاک نے اس روئے زمین پر کیا ہے؟ تو اس کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. قرآن کی بہت سی آیات پیش کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کی مخلوقات اس زمین پر بھی ہیں، اور اس کے اوپر سما جو ہمارے اوپر کی دنیا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے دابہ اپنی مخلوقات کو بنایا ہوا ہے. قرآن پاک کی بہت سی آیات اس میں ہم نے ذکر کیا. آپ ہمارا کلپ دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی. نعمان نذیر صاحب سوال کرتے ہیں کہ صبح صادق اور کاذب میں کیا فرق ہے؟ کیا اس بیچ میں تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل تہجد پڑھ سکتے ہیں. صبح صادق وہ وقت جس سے فجر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور صبح کاذب کہتے ہیں. دیکھیے گا، رات کا جس وقت اندھیرا ہے، اب ہم شہروں میں رہتے ہیں نا تو ہمیں آسمان کی اتنی معرفت نہیں ہے. ہم تو ایسے شہروں میں رہتے ہیں ہمیں تارے نہیں رات میں دکھتے بھائی. ایک آدھ تارا دکھ رہا ہوتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو رات میں اتنے تارے ہوتے ہیں کہ انسان کو منظر بڑا پیارا لگتا ہے. رات کے بعد جس وقت صبح ہونے والی ہوتی ہے نا، تو صبح صادق آپ کبھی مشاہدہ کیجئے گا، صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آسمان تھوڑا روشن ہونے شروع ہو جائے گا، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے فجر کا وقت ہو رہا ہے، آسمان میں روشنی آ رہی ہے. لیکن وہ تھوڑی دیر روشنی آ کے پھر دوبارہ بلیکنیس ہو جاتا ہے، کالا کالا ہو جائے گا. پھر تھوڑی سی ہی دیر بعد پھر وہ آپ دیکھیں گے چوڑائی کے اندر روشنی بڑھے گی اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پہلے کی ہلکی سی چمک آتی ہے نا، اس میں فجر کا وقت شروع تو نہیں ہوتا. اسے صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب مطلب ایسی صبح جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے کبھی کبھی کہ شاید دن چڑھ گیا ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں. اس میں فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ نفل پڑھنا چاہے تہجد کیا بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے صبح صادق اور صبح کاذب. یہ سر شفیع ناصر صاحب سوال کرتے ہیں کہ بریلوی زیادہ تر ضعیف اور موضوع روایات بیان کرتے ہیں. سر یہ کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ پہلی بات تو ہمیشہ اپنے رویوں کو ٹھیک کر. سب بریلوی ایسا کرتا ہے، وہ بریلوی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں یا نہیں؟ بھائی دیوبندی ایسا کرتے ہیں یا اہل حدیث ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے انگلی اس طرف اٹھا کر کے اپنے آپ کو ان سے جدا کیسے کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ہر کلمہ گو ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم کا مطلب ہے کہ اگر کسی بریلوی سے غلطی ہو رہی ہے وہ میری غلطی ہو رہی ہے، کسی دیوبندی سے غلطی ہو رہی ہے وہ میری غلطی ہو رہی ہے، کسی اہل حدیث سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ میری غلطی ہو رہی ہے. سب کلمہ گو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب تک ہم یہ فرق ختم نہیں کریں گے نا، کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی معاشرے کی. اس لیے کہ ہم نفرتیں ڈال کے خود بیٹھے ہیں. یار وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ الگ تو نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ان کے نظریات میں تھوڑا سا فرق ہے، غلطیاں اکثر کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بریلوی جو طبقہ ہے ان کے اندر یہ عنصر ضرور ہے. ضعیف حدیثیں چل رہی ہیں بہت زیادہ ممبروں کے اوپر، جھوٹی حدیثیں چل رہی ہیں بہت زیادہ ممبروں کے اوپر. لیکن اسی کے مقابلے میں ہمارے ہی بھائی کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو صحیح ٹائٹل کی وہ روایات بھی لوگوں میں بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں جس کا متن ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا متن واجب التاویل ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن پاک سے کلیش لازم آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ تو دونوں طرف کے معاملات ہیں نا. تو یہ ہمارے مسائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے مسائل. ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے. تحقیق کرنے کا جیسے جیسے لوگوں کو شوق ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں کور ہوتی چلی جائیں گی. ایک مستقل جدوجہد کا نام ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، تبلیغ. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میرے منہ سے ایک لفظ نکلا کائنات بدل گئی، دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا. ایسے انقلابات نہیں آتے سر. اسی طرح ایک بھائی نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ سر سمائے موتا پر ویڈیو بنائیں. بالکل جی، آپ کی اس سوال کو ہم کنسیڈر کریں گے. سمائے موتا کے اوپر بھی بڑی تحقیقی انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو ہماری آ جائے گی. دیر سویر کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے گا. اسی طرح بہت سے حضرات ہیں، انہوں نے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں. جیسے ایک شخص نے رضاعت کبیر کے حوالے سے ذکر کیا کہ سر وہ بڑی عمر میں دودھ پلانے والی روایت پر کلام کرتے ہیں، دل میں کھٹک رہی ہے. میں انشاءاللہ اس پر بھی الگ سے ویڈیو کلپ بناتا ہوں. بہت سی اور حدیثوں کا بھی سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قبول کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اچھے طریقے سے آپ تک مسائل پہنچا سکیں. ضروری نہیں میری تحقیق یا میرے جواب سے ہر بندہ متفق ہو، اختلاف کر سکتا ہے، اختلاف کرنا بھی چاہیے، یہ حسن ہے. لیکن ادب اور اخلاق کے دائرے کے اندر اختلاف کرتے چلے جائیں تاکہ دلائل کا موازنہ لوگ کرتے چلے جائیں. لہجہ اس انداز کا نہیں ہونا چاہیے کہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، یہ گمراہ ہے، یہ ایسا ہے. کسی کا یاد رکھیے گا شوق نہیں ہوتا گمراہ ہونے کا. ہر بندے کے سامنے قرآن اور سنت ہے. جس کو جو بات وزنی لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. ہمارے یہاں ان لہجوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے.
یعنی کہ ایک طرف لہجہ دیکھیں گے تو کوئی دوسرے کے استدلال کو قبول نہیں کرتا، اور یہ بھی لہجہ دیکھنے کو ہم سن رہے ہوتے ہیں آج کل تو ہر بچے کی زبان کے اوپر آنے لگ گیا ہے، بھائی یہ فلاں مسئلہ ہے، اس کے اندر ہماری تحقیق سب سے اعلیٰ ہے، شروع سے جتنے علماء گزرے ان کی فہم ہی ٹھیک نہیں رہی۔ یار یہ کیا ڈائیلاگ لوگوں کے دماغوں کے اندر ہم ڈالتے ہیں؟ یہ تحقیق ایسے نہیں ہوتی ہے۔ تحقیق ہے آپ دلائل پیش کریں اپنے، ہر بندے کا دلائل کو وزن کرنے کا جو ایک سوچ ہے، ایک پیمانہ، وہ الگ ہے۔ مجھے ایک دلیل زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی، آپ کو دوسری دلیل زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی، اس میں کیا مسئلہ ہو؟ دونوں کی نیت کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ ہم دونوں کی نیت یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے۔ میرے سامنے جو بات حق کی جو ظاہر ہوئی ہے میں نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ کے سامنے جو ہوئی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں گمراہ کہاں سے ہو گئے بھائی؟ کہاں سے گمراہ ہو گیا؟ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ کس کو شوق ہے میں گمراہ ہوں اور آخرت میں میری پکڑ ہو جائے بھائی؟ تو اپنے رویوں کو ضرور اچھا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ مزید بہت سے سوالات ہیں، اس کے لیے ہم سیکنڈ انشاءاللہ ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔